بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کا موضوع ہے کہ ماں بچے کو کس طرح تربیت کرے۔ اگر ماں چاہیں تو بچے کو بچپن ہی سے اسے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ ماں اگر چاہیں تو بچے کو بچپن ہی میں ولی بنا سکتی ہیں، اور یہ مثالیں ہیں۔ میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں جو بچپن ہی میں 2 سال 3 سال کی عمر سے بزرگی شروع ہو گئی، ولی بن گئے اور ماں نے بنا دیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مشہور علماء میں سے ہیں۔ تو امام غزالی 2 بھائی تھے، محمد غزالی اور احمد غزالی۔ ان کی بھی تربیت ان کے امی نے کیا، ابا کا انتقال پہلے ہو گیا۔ اور بھی شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی امی نے بچپن ہی میں ان کو ولی بنا دیا۔ اور اس طرح معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور پھر انبیاء علیہ السلام میں تو ایک پر ایک مثالیں ہیں۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بچپن ہی میں اس لائق بنایا کہ شیطان بھی اسے بہکا نہیں سکا، اور اپنے ابا کے حکم کی تعمیل کے لیے اللہ کے راستے میں جان دینے کو تیار ہو گیا۔ مختلف طریقے سے شیطان نے بہکایا، لیکن بچپن ہی میں وہ ثابت قدم رہے۔ تو ماں اگر چاہیں بچے پر صحیح محنت کریں اور بچپن سے اس کی صحیح تربیت کریں تو بچہ بچپن ہی سے چمکدار ہو جائے گا اور وہ 1 نمبر انسان بن جائے گا۔ اب آپ ان بزرگوں کا جو میں نے نام پیش کیا ہے، ان کی امی کا محنت اور ان کی تربیت کے بارے میں سنیے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کا قبر قطب مینار کے پاس ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب پڑھائی شروع کی بچپن ہی میں، کم عمر میں، تو ان کی امی نے جب وہ کھانے پینے کے لائق ہوئے، پہلے تو ماں کی دودھ پیے اور اس کے بعد جب وہ کھانے کے لائق ہوئے تو امی نے اس کے ایمان کو بنایا۔ کہا کہ بیٹا، ہر کچھ خدا دیتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بچے کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو، بھوک محسوس ہو، کہ بیٹا وضو کرو، وضو سکھایا، اور کہا اللہ دیتا ہے، جی، اسے نماز سکھایا، اور کہا کہ بیٹا دعا میں مانگو کہ اللہ مجھے تو دال روٹی دے دے۔ اب وہ بچہ کہے گیا خدا مجھے دال روٹی دے دے۔ اب ان کی امی وہ جگہ تجویز کر کے رکھ دے اور کہے کہ بیٹا دیکھو وہاں پر دال روٹی اللہ رکھ دیا ہے۔ وہ بچہ یعنی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بچپن میں اس جگہ سے اپنا کھانا لے لیتے تھے، کھاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، رکھتی تو امی تھی، لیکن بچے کا ایمان اور یقین بچپن میں اتنا مستحکم اور مضبوط ہو گیا کہ پورا یقین ہو گیا کہ ہماری امی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تو خدا دیتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ آیا کہ ان کی امی کہیں چلی گئی اور بچہ مدرسہ چلا گیا۔ وہ مکتب سے جب واپس آیا تو دیکھا کہ امی نہیں ہے، تو کہا کہ پھر امی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو خدا دیتا ہے۔ وضو کیا، امی کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے نماز پڑھی، اور پھر اسی طرح دعا مانگا، اے خدا تو مجھ کو کھانا دے دے، بھوک لگی ہے۔ پھر اسی جگہ پر جا کے دیکھتا ہے تو سب دن سے اچھا کھانا وہاں موجود ہے۔
وہ لیا، اطمینان سے کھایا اور جا کے سو گئے۔ ان کی امی جو گئی تھی انہیں ذہن میں بات آئی کہ آج تو میرا بچہ مدرسے سے آیا ہوگا اور بھوکا ہوگا۔ اے اللہ، دعا کرنے لگی، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ بھی اسی طرح مانگے اور اس کو نہیں ملے، تو پھر اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، سارا محنت میرا ضائع ہو جائے گا۔ یعنی ماں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں میرے بچے کا یقین کمزور نہ ہو جائے۔ ماں دعا کرتے ہوئی آئی تو دیکھا کہ بچہ سویا ہوا، یعنی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیار و محبت سے بچے کا بوسہ لیا اور جگایا، کہا کہ بیٹا بھوک تو بہت لگی ہوگی۔ کہا کہ نہیں ممی، آج تو میں بہت آسودہ ہو کر کھایا ہوں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ میں آیا اور جیسا آپ نے بتایا میں وضو کیا، نماز پڑھا اور میں نے خدا سے مانگا، تو اللہ نے مجھے آج جو کھانا ملا وہ تو بہت مزیدار کھانا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، امی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ وہ شکرانے کی نماز پڑھی اور دعا کیا کہ یا اللہ، تو نے میرے بچے کے ایمان کو، یقین کو مستحکم کر دیا۔ جی، مورخ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے کارنامے بچپن ہی سے ان کے شروع ہو گئے۔ کبھی تو وہ ایسی چیز خدا سے مانگ لیتے تھے جس کا سیزن نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر انگور کا سیزن نہیں، اب بچہ کسی کو دیکھا کہ انگور کھا رہا ہے، وہ اسی طرح وضو کیا، نماز پڑھا، یا اللہ تو مجھے انگور دے دے، اب تازہ انگور آئے۔ اللہ رب العزت اگر دینا چاہے تو اللہ سیزن کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ پر یقین جتنی ہوگی تو کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو یہ ہے، یہ ولی بنانے میں، بزرگ بنانے میں ان کے امی کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح امام محمد غزالی اور احمد غزالی، ان کی تربیت بھی ان کی والدہ نے فرمائی۔ جی، دونوں بچپن ہی سے ولی ہو گئے۔ لکھا ہے کہ محمد غزالی بڑے بھائی تھے، احمد غزالی چھوٹے تھے، تو محمد غزالی اپنے گاؤں محلے میں ایک مسجد تھی، اس میں جو ہے نماز پڑھتے تھے، تو امامت یہ خود کرتے تھے، لیکن ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھ لیتے تھے۔ اب محلے کے لوگوں نے شکایت کیا کہ حضرت آپ کے بھائی مسجد نہیں آتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، امی سے میں بات کرتا ہوں۔ محمد غزالی آیا اور کہا کہ امی، لوگوں کی شکایت ہو رہی ہے، یہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد نہیں جاتا ہے۔ تو امی نے بلایا، کہا کہ ٹھیک ہے امی، میں آج سے جاؤں گا۔ پھر گئے، نیت باندھے، ایک رکعت تو پڑھا، دوسری رکعت میں نماز چھوڑ کے پھر واپس آ گیا اور گھر میں آ کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ اب تو محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آج تو آپ کا بھائی آیا، ایک رکعت پڑھا اور نکل گیا، پہلے تو آتا نہیں تھا اور آج آیا تو پھر آپ کے پیچھے رہا نہیں۔ محمد غزالی رحمت اللہ علیہ آئے اور امی سے یہ ذکر کیا، امی ایسی سی بات ہے، تو بلایا اس نے احمد غزالی کو، کہا کہ کیا بات ہے کہ تم جاتے نہیں تھے اور آج گئے تو ایک رکعت پڑھے اور پھر واپس آ گئے۔ کہا کہ امی بات اصل یہ ہے کہ پہلی رکعت تو بھائی صاحب پڑھا رہے تھے تو ماشاءاللہ پہلی رکعت تو ٹھیک ٹھاک تھا، میں تو پہلا رکعت مکمل کیا، لیکن دوسری رکعت میں خشوع خضوع ان کا ختم ہو گیا، یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ نماز نہیں
یہ مسئلہ تلاش رہے ہیں، یہ مسائل میں الجھے ہوئے تھے، تو میں تو سمجھ گیا کہ ان کی نماز کا ٹھکانہ نہیں، تو میری نماز کہاں سے ہوگی، میں اس لیے نماز توڑ کر کے آ گیا۔ امی نے پوچھا کیا بات ہے بڑے بھائی سے، تو کہا کہ امی یہ بات صحیح ہے کہ پہلی رکعت میں تو واقعی میں بالکل نماز مطمئن طریقے سے پڑھ رہا تھا، لیکن دوسری رکعت میں ایک بار کہ میرے ذہن میں ایک مسئلہ آ گیا، اب وہ مسئلہ جو آیا تو میں اس مسئلہ کے پیچھے پڑ گیا، اب وہ میں تھوڑی دیر کے لیے نماز بھول کے مسئلے کی طرف الجھ گیا۔ امی نے کہا کہ میرا دونوں بیٹا بیکار ہو گیا، تم تو نماز میں مسئلہ تلاش رہے تھے، اور چھوٹے بیٹے سے کہا کہ وہ مسئلہ تلاش رہا تھا، تم بھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امی اب میں اس کا مکمل خیال رکھوں گا۔ بہرکیف بچپن میں اللہ نے ان لوگوں کو ولایت دیا تھا، یہ کشف کے ذریعے یہ تو اندر کی بات کو سمجھ رہے تھے کہ وہ بھائی نماز میں خشوع خضوع نہیں رکھتے ہیں اور مسئلہ تلاش رہے ہیں۔ اب سوچئے کتنی بڑی بزرگی تھی یہ دونوں بھائی کے اندر یہ تاثیر تھی۔ بعد میں وہی محمد غزالی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ سارے علماء کے سردار ہیں جی، اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا۔ اسی طرح حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بچپن میں ان کی امی نے ہی تربیت دی، اور سب سے پہلی تربیت علم حاصل کرنے کے لیے جو جانے لگے تو کہا کہ بیٹا یہ 40 اشرفیہ میں تم کو دیتی ہوں، چھپا کر کے دیا، سی دیا، اور کہا کہ لیکن ایک وصیت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے، پیدل کا سفر تھا، ڈاکوؤں کی جماعت نے سارے قافلے کو روک لیا اور سبوں کا سامان لوٹا۔ بعد میں یہ ڈاکوؤں کو بھی یقین نہیں تھا، لیکن پوچھا کیا بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہیں؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ تو کہا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، 40 اشرفیہ؟ کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ تو وہ چھپے ہوئے جگہ پر جہاں ڈاکوؤں کا خیال بھی نہیں جا رہا تھا بتا دیا۔ کہا کہ اے بچے تو یہ تو چھپی ہوئی چیز تھی۔ کہا کہ چھپی رہے کہ ظاہر رہے، میری امی نے مجھے وصیت کی، میں جھوٹ بول نہیں سکتا۔ چنانچہ اس بچے کو یعنی شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے پاس لایا، اور بچے نے وہاں اعتراف کیا جی، لکھا ہے کہ ڈاکوؤں کی پوری جماعت کے اندر شرمندگی آئی کہ ایک بچہ جو جھوٹ نہیں بول رہا ہو، اور ہم ایسے ہیں کہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، توبہ کیا اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو یہ تھی بچپن کی بزرگی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جی، ان کی امی کا بیان ہے کہ بچپن میں بغیر وضو کے ان کو دودھ کبھی نہیں پلایا جی، ہاں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور نتیجہ رہا کہ بچپن ہی سے ان کی تربیت ہوتی رہی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی بچپن ہی سے بزرگی والا تاثیر دیا۔ تو ماں اگر چاہے بچے پر محنت کریں تو بچہ کو جس طرح ڈھالیں بچہ ڈھل جائے گا۔ بچپن میں بچے کا دماغ کمپیوٹر ہوتا ہے جی، ایک بچے کو پیدائش کے بعد اسے سوچنے سمجھنے کا جب مادہ آتا ہے، بچے کو ایک ہندی بولنے والے بچے کو انگلش بولنے والے کے گھر میں ڈال دیجیے، وہ بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو انگلش ہی بولنا شروع کر دے گا، وہ پورا سیکھ لے گا۔ بچے کو انگلش بولنے والے کو عربی بولنے والے کے یہاں رکھ دیجئے، وہ بچہ عربی بولنا شروع کر دے گا، بہت جلد سیکھ لے گا۔ اگر کوئی نوجوان شخص ہے وہ اگر سیکھنا چاہے تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن بچہ بغیر سکھائے سیکھ لیتا ہے۔ تو بچہ ہر کچھ سیکھتا ہے۔ بچے میں اگر اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی اور بچے کی تربیت بگڑی تو بچہ بگڑ جائے گا۔ آپ سوچیں گے
کہ بچہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب ہم اس کو سدھاریں، بچپن میں تو تربیت کیا نہیں، اب سر پیٹتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان بزرگوں کے واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جو اسے تعلیم دیں گے، جو تربیت دیں گے، بچہ وہی تربیت حاصل کرے گا۔ تو اپنے بچے کو اگر قیمتی بنانا ہے تو بچپن سے ان کی امی بچے کا خیال رکھیں۔ تاریخ شاہد ہے، سینکڑوں واقعات ہیں اس طرح کے کہ ماں نے بچوں کو جس طرح چاہا وہ بنا دیا۔ اگر ماں بیچاری بچے پر محنت نہ کرے، ماں خود غلط ہو، ماں پورے دن اللہ کا نام نہ لے، نماز روزہ نہ کرے، غیبت چگلی میں لگی رہے، ادگوئی بدگوئی کرتی رہے، اور وہ خود بدتمیز ہو، تو ساری بدتمیزی، اگر ماں گالی بولتی ہو تو بچہ وہ گالی سیکھ لے گا۔ بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو گالی گلوچ سے شروع کرے گا۔ بچے کو اگر ماں پہلے سے اللہ اور بسم اللہ سکھائے، جو سکھاتی جائے، کلمہ سکھاتی جائے، نماز سکھاوے، بچے کے اندر سچ بولنے کی تاثیر آ جائے گی۔ بچے کو اگر سچ بات بولنے کو سکھایا جائے تو بچے کو اگر قیمتی بنانا چاہے تو وہ ماں بنا سکتی ہے، اور نہیں تو ماں اگر محنت نہ کرے بچے پر تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ بچے کو بچپنا اگر اس کی بری صحبت میں گزری ہے تو بہت مشکل ہے کہ آگے چل کے وہ بچے کو سدھارا جائے۔ وہ بچے کامیاب ہوئے بچپن میں جس کی صحیح ڈھنگ سے تربیت ہوئی اور جس کی امی نے بچے پر محنت کیا، وہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تربیت، ماں کو چاہیے کہ بچے کے تربیت کا خاص خیال رکھے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر نماز کے لیے نیت باندھے تو وہ بچہ بھی بغل میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے بڑے نماز پڑھتے ہیں تو بچہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ہمارے گھر کے بچوں کا یہ حالت دکھا کہ بچپن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر کرتا پیجامہ ٹوپی پہن رہے ہیں، اب بچہ کو پینٹ شرٹ لا کے دیا تو وہ جناب پھینک پھاک دیا، اشارہ کر رہا ہے۔ خود میرا بیٹا یہ اشارہ کرتا تھا، جی ان کے نانا نے ایک بار پینٹ شرٹ لا کے دیا تو وہ نہیں لیا، ہم وہی پہنیں گے جو ابا پہن رہے ہیں۔ تو میں ایک تھان کا کپڑا کا کرتا پیجامہ ٹوپی اپنے لیے جیسا بناتا تھا لمبا، ویسا ہی میں بیٹا کو بھی دیتا تھا۔ اب میں نماز پڑھتا تھا تو بغل میں کھڑا ہو کے وہ بھی کرتا تھا، اور جب میں دعا مانگتا تھا تو وہ بھی مانگتا تھا۔ الحمدللہ 10 سال کی عمر میں میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا اور بہترین حافظ ہے وہ، جی تراویح پابندی سے پڑھا رہا ہے۔ حالانکہ مدرسہ لائن سے نکل کے پھر اسکول لائن میں کیا، وہ ISC BSc کر کے میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ٹوپی کرتا پیجامہ اس کا پسندیدہ لباس ہے۔ بچے کی تربیت جو ہوگی بچہ ویسا ہی ہوگا، جی۔ اور اگر بچے کی تربیت میں کمی ہو گئی تو بچہ بگڑ جائے گا، تو پھر بعد میں سدھرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری دعا ہے اور یہ تمنا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری ماں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح ڈھنگ سے تربیت دے۔ اگر ماں اپنے بچے کی تربیت دے تو ایک بچہ بھی نہیں بگڑے گا۔ اگر ساری ماں اپنے بچے پر محنت کریں تو سارا بچہ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے قیمتی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔